لله رب العالمين سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے ہر صبح اور ہر شام 3 دفعہ درود پاک پڑھا کرے گا اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. صرف 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے سارے دن کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اور اگر صبح پڑھ لیں گے تو ساری رات کی غلطیاں معاف ہو جائیں. بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے اور گناہوں کی معافی ہے. ہم سارے گناہگار ہیں, ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے آ جاؤ. وعلیکم السلام. ماہ ربیع الثانی جاری ہے اور اس مہینے کی نسبت ہے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اس مہینے میں جو 11ویں ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی 11ویں. بڑی 11ویں کو کہا جاتا ہے کیونکہ حضور غوث پاک کا عرس اس مہینے میں ہوتا ہے. ویسے ہم ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں یعنی دن 10واں اور رات 11ویں, کیونکہ غوث پاک کا وصال جو ہے دن 10واں اور رات 11ویں کی ہے. 11ویں رات میں ہوا تھا, 11 دن غوث کو ہوا تھا. تو اس اعتبار سے ہم ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں. لیکن ربیع الثانی میں جو کہ ہوا تھا تو اس لیے ربیع الثانی میں جو 11ویں ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بڑی 11ویں. بڑی 11ویں. تو یہ بڑی 11ویں کا مہینہ ہے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی ہے اللہ کے وہ ولی ہیں کہ آپ اپنے زمانے سے پہلے تابعین کے بعد جتنے ولی ہوئے اور حضرت امام مہدی تک جتنے ولی ہوں گے سارے کے سارے ولیوں کی آپ سردار ہیں اور سارے ولیوں کو ولایت آپ کے صدقے کرتی ہے. معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جانے کے لیے براق پہ سوار ہونے لگے. امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ معراج کی رات جب حضور معراج پہ جانے لگے تو آپ کی سواری کے لیے کون سا جانور لایا گیا تھا؟ کون سا جانور؟ براق. براق ایک گھوڑے کی طرح کا جنتی جانور ہے. اب اس کی اونچائی لمبائی کیا ہے یہ تو جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے. جائیں گے انشاءاللہ. جنت بنائی ہمارے لیے. اللہ فرماتا ہے جنت میں نے متقین یعنی مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے اور جہنم کو ایک طرف للکافرین وہ کافروں کے لیے بنائی ہے. تو سرکار کے جو عاشق ہیں محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو حضور جب اس براق پہ سوار ہونے لگے تو براق بڑا غمزدہ ہو گیا, پریشان ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ امام الانبیاء کے اوپر سواری کر رہے ہیں, معراج کی رات ہے اور یہ رات ہے کہ ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا. نبی دعا کرتے رہے لیکن کسی کو نہیں ملا اور وہ پریشان ہو گیا. میرے اندر جو ہے اداسی آ گئی. رسالت یا رسول اللہ تحقیق حق جاری ہے. نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
تو وہ براق کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اداسی اور پریشانی اس بات کی ہے کہ آج جب آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، دیدار الہی کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی سواری کے لیے منتخب فرمایا ہے اور آپ مجھ پہ سواری کریں گے۔ یقیناً یہ میری سعادتوں کی معراج ہے، آپ کی معراج تو رب کا دیدار ہے، میری معراج یہ ہے کہ آپ میرے اوپر بیٹھ رہے ہیں، لیکن مجھے جو بات ہمسدا کیے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج تو میری یہ سعادت ہے کہ آپ میرے اوپر بیٹھ رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب آپ اپنی قبر احمد سے اٹھیں گے، پھر براق آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اس پہ بیٹھ کے آپ میدان محشر میں جائیں گے، پھر وہاں سے جنت میں جائیں گے۔ اس دن پتہ نہیں کس براق کی جو ہے وہ قسمت چمکے گی۔ یعنی وہ اس بات پہ دیکھیں، جو مدینے نہیں گئے، ہم میں سے جو نہیں گئے، ان کے اندر مدینے کی ایک طلب ہے، ہر مسلمان کے اندر ہے، لیکن جو ہو کے آ گئے ہیں ان کے اندر طلب ہے، وہ دیکھ آئے ہیں، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ مینار، وہ ساری رونقیں، وہ بہاریں، وہ انوار، جب وہ دیکھ آتے میں طلب ہوتی کاش دوبارہ جائے، تھوڑی سی بات ہوتی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ مدینے کی یادیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا طلب انہیں بھی ہے، لیکن جو طلب ہے نا ویسی نہیں رہتی ہے، یعنی وہ طلب سے نہیں آتے ہیں۔ اب دیکھیں گے باقی براق تو ابھی پہلی دفعہ آئیں گے، یہ براق تو ابھی جو ہے اس کو سواری کی سعادت مل رہی ہے کہ یہ سواری کر رہا ہے، اس کے طرف نہ کہ کاش وہ نبی کے حضرت جبریل بھی جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کے بعد آ کے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کاش مجھے یہ سعادت مل جائے۔ جب اس کا یہ حضور نے طرف نہ دیکھا تو یہ جو طرف ہوتی ہے نا، یہ حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اداس نہ ہو، کل قیامت والے دن بھی میں تجھ میں ہی سواری کروں۔ سبحان اللہ۔ اب برا کہنے لگا کہ آنکھوں کی نشانی ہو جائے، محبت کی نشانی، کہ کل بروزے کیا میں جا کے باقی براقوں کو دکھا بھی سکوں جنت میں۔ تو حضور نے اس کی گردن پہ یوں ہاتھ پھیرا، جیسے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی گردن پہ بڑے بڑے بال ہو گئے، بڑے بڑے بال نکل آئے، جیسے آپ نے دیکھا گھوڑے کے ایسے بال ہوتے بڑے بڑے، تو ایسے اس کی گردن پہ بال نکل آئے۔ جب یہ نشانی اسے ملی تو اللہ تعالیٰ نے خوشی سے پھولے کا سمایا اور اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں 40 ہاتھ تک اس کا قد بڑھ گیا، ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہے، یعنی 60 فٹ کا وہ براق ہو گیا، اتنا بڑا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ایک عام انسانوں کی طرح نارمل کا تھا، بہت زیادہ لمبا بھی نہیں تھا، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ درمیانہ قد ہونے کے باوجود بھی آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تو ایسے لگتا ہے جیسے مسند پہ بیٹھے ہوئے، یعنی کسی جگہ پہ بیٹھے، حالانکہ آپ نیچے بیٹھے ہوتے تھے، سارے صحابہ سے آپ اونچے لگا کرتے تھے تاکہ سب کو دیدار ہو جائے، ایسا ہوتا تھا۔ اب جب براق اتنا اونچا ہو گیا تو کیا حضور کے لیے اس کے اوپر بیٹھنا مشکل ہے؟ ظاہری طور پہ براق اونچا ہو گیا ہے، حضور کا قد اتنا نہیں ہے، 60 فٹ کا جانور اگر بیٹھ بھی جائے تو پھر بھی وہ 30 فٹ کا تو رہے گا یا 20 کا تو رہے گا، جبکہ حضور کا قد تو ہم 6 ساڑھے 6 7 فٹ جو ہم ایک انسانوں کا قد تھا وہی تھا، تو یہ اتنا اونچا۔ حضور اگر جبریل کو حکم فرمائے کہ مجھے اس کے اوپر بٹھا دو تو جبریل تو پہلے غلاموں کی طرح کھڑے ہیں، لیکن نہیں، حضور نے اپنے غلام کو نوازنا تھا، حضور نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے کندھے پہ آپ قدم رکھ کے سوال ہو جائے۔ حضور نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم کے کندھے پہ اپنا قدم رکھا اور غلام پہ سوال ہو گئے اور فرمایا کہ عبد القادر میرا یہ قدم تیری گردن پہ آیا ہے، اب تیرا قدم ہر ولی کی گردن پہ آئے گا۔ اس لیے غوث اعظم جب بس سے ممبر بیٹھے، آپ نے خود اعلان نہیں کیا، پہلے آپ نے یہ
ولی کی گردن پر ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ پیغام سنا، جب یہ آواز پوری دنیا کے اولیاء میں گونجی، تو خواجہ صاحب کہنے لگے بل علی راسی و عینی، بلکہ میرے سر پہ بھی ہے، میری آنکھوں پہ بھی ہے۔ یہ ہمارے غوث اعظم کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ غوث پاک کو 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ معراج کی رات کیسے آ گئے؟ پیدا کب ہوئے؟ یعنی حضور کی ہجرت کے 470 سال بعد، 470 ہجری میں آپ کی یوم پیدائش ہے اور 561 میں یعنی 91 سال آپ نے عمر پائی ہے، تو 561 میں آپ کا وصال ہے، تو یہ معراج کی رات کیسے آ گئے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب حدیث پاک سے دیتے ہیں کہ جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے کہ معراج کی رات جب حضور چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ کس سے ملاقات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے بہت ساری باتیں ہوئی، سب سے زیادہ انہی سے ہوئی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں، میری امت کے جو اولیاء ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ آپ کا یہ فرمان حضور نے فرمایا بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایک مثال پیش کرنا ہے۔ تو روایتوں میں ہے کہ حضور نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بطور مثال حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کیا، اور حضرت امام غزالی کو حضرت حضور شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بعد کے بزرگ ہیں، تو اللہ کہ جیسے حضور نے امام غزالی کو موسیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، ایسے ہی حضور غوث اعظم جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے وہ ممکن ہے ایسے یہ بھی ممکن ہے، تو وہاں پہ بھی بارہ سوال جواب کا ہوا سلسلہ، ایک الگ موضوع ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ تو صحیح حدیث سے دونوں چیزیں ثابت ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کی سچی محبت پر استقامت عطا فرمائے اور ساری زندگی غوث پاک کا جو 11ویں کا ہمارا سلسلہ ہے اسے ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں، اسکولوں میں، اپنی فیکٹریوں میں، جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں کوشش کیا کریں ہر جگہ جو ہے 11ویں شریف کا اہتمام ہو۔ کچھ لوگ جیسے دوست ہیں 10 12 15 کے اکٹھے کام کر رہے ہیں، کسی آفس میں 2 4 5 آپس میں 100 50 روپے ملائے اور اسی سے کچھ نیاز کر کے آپس میں بانٹ کے کھا لی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اس سے غوث پاک کی محبت بھی مزید دل میں پیدا ہوتی ہے اور غوث پاک کا فیضان بھی انشاءاللہ آپ کو زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک کے ایک مرید ایک تاجر تھے، آخری بات، تاجر تھے جو تجارت کے لیے جب دور دراز ملکوں میں جاتے رہتے تھے تو وہ غوث پاک سے بیعت ہوئے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب کبھی جو ہے تمہیں کوئی مصیبت آئے تو میرا نام لے لینا۔ اب وہ دور دراز ملکوں میں جاتے ہیں، کبھی حاضر ہو سکیں گے کبھی نہیں، پھر اگر جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں حاضری آسانی سے ممکن ہو تو جاتے آتے رہنا چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ دور ہو تو جب جب موقع ملے اور اپنا کم از کم گھر بیٹھے تصور مرشد کر کے انہیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ آدمی جو چلے گا اپنے سفروں میں جو ہے کئی عرصہ گزر گیا، ایک سفر میں جا رہے تھے ان کے 2 اونٹ گم ہو گئے، سامان سے لدے ہوئے، بڑا ڈھونڈا سارا علاقہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ اونٹ نہیں ملے، مطلب ویرانی نہیں تھی، بڑی کوشش کر رہی۔ آخر ایک رات میں رات کو بڑے پریشان ہو گئے کہ اونٹ سامان سے بھرے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں لاکھوں کا مال بھی ہے اور اونٹ کی قیمتی تھی، گم ہو گئے، بڑے پریشان۔ پھر یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے میرا نام لے لینا، بس یہ یاد آیا تھا تو آپ نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد۔ یہ الفاظ کہے تھے کہ دور پہاڑ سے ایک سفید کپڑوں والے، سفید داڑھی والے، سفید امامے والے بزرگ نظر آئے جو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اب یہ تاجر نے جب دیکھا تو جلدی سے نہ اس طرف گیا، جب اس پہاڑ کے قریب پہنچا وہاں وہ بزرگ تو نہیں تھے لیکن دونوں اونٹ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ آج بھی غوث پاک سنتے ہیں، کوئی فریادی تو ہو، فریاد کرنے والا ہو، دل سے صدا تو دینے والا ہو۔
ہم پکارتے ہی نہیں ہیں، ہم نگاہ ہی نہیں دیتے، ہم اسی چکروں میں رہتے جائز ہے نہیں ہے، کیا کریں اللہ سے مانگے کس؟ اللہ دیتا ہے لیکن انہی کے صدقے دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعض بندے وہ ہیں، اللہ کے بعض بندے وہ ہیں نگاہ اٹھاتے ہیں تو لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں، لوہے محفوظ پہ لکھنے والا جو قلم ہے وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ ان کی زبانوں سے کوئی بات نکلے، یہ اگر اللہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ احکامات کے متعلق اگر کوئی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ واقعی طور سے 12 سال کی ڈوبی کشتی کرا دی، 12 سال کی کشتی اور سارے جتنے دولہا اور جتنے براتی تھے سارے نکل آئے۔ آج بھی اس دولہا کا مزار آگلا گجرات میں شاہدہ کا مزار ہے اپنے یہاں، یہ وہی دولہا ہے جن کی کشتی کو اسے پار لے کر آئے تھے۔ 12 سال سے ڈوبی کشتی تر سکتی ہے، ہماری پیڑھی کیوں نہیں بن سکتی؟ پکارنے والے تو ہونا، طرف تو پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، غوث کو پکاریں، یہ تو ہے ہی غوث، فریاد رس، یہ فریاد سنتے، یہ مدد کرتے، اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے ہم جیسے غریبوں کی، ہم جیسے جو ہے منگوں کی مدد کرنا، اللہ کی عطا سے یہ مدد کرتے، کبھی بھی وسوسوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہمیشہ غوث سے فریاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی سیرت کے بعد اور آپ کے حالات کے بعد سربراہ الرحمن کو اللہ منور فرما رہے تھے، حضرت حضور سیدی شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ تھا، اس پہ لکھا تھا المدد یا غوث اعظم، ذرا جی بولیے المدد یا غوث اعظم۔ ایک مولوی اتنے آ گیا کہنے لگا حضرت یہ لکھاؤ اور یہاں پہ یا اللہ المدد لکھ دو، المدد یا اللہ۔ آپ نے اسے جواب نہیں دیا تو آپ فوراً ہی پڑھنا شروع ہو گئے المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ مولوی گرا بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو مولوی کی زبان پہ بھی جاری تھا المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیوں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا بابا جب میں بے ہوش ہوا آپ کے دروازے سے ایک سبز مریض رہا، ایک بابا نکلا، کہنے لگا پڑھ بھائی المدد یا غوث اعظم۔ میں نے پوچھا بابا تو کون ہے؟ فرمانے لگا میں ہی تو ہوں غوث اعظم، میں ہی تو ہوں غوث اعظم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مرید بلائے اور